الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی تلاوت بھی ہم اس سے قبل کر چکے ہیں اور اس کی چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج اس پہلی نشست میں انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے۔ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے ضمن میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دوبارہ مبذول کرا دوں۔ پہلی آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے علیہ السلام بے کلمات، بڑی بڑی باتوں میں، فاتمہن، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرے اس عہد کو یا میرے اس عہد میں ظالم مشرک کافر شامل نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی ہوئی، تورات میں یہ بات بڑی تفصیل سے مذکور ہے، لیکن یہ آخری ٹکڑا لا ینال عہد الظالمین یہ اس میں سے حذف کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تورات کے مرتب کرنے والوں نے اور مرتبین نے کس کس پہلو سے اس کے اندر تحریف کی ہے، چونکہ انہیں اس کے بعد ایک خالص نسلی تصور پر اپنے پورے معاملات کو لے کر چلنا تھا، جس کی یہاں نفی ہو رہی تھی۔ ایک اعتبار سے نسل کا معاملہ اس بات میں آیا کہ حضرت ابراہیم ہی کی ذریت میں اب آئندہ امامت رہے گی، اور امامت کے بارے میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ مراد نبوت ہے۔ خلافت اور امامت، ان دو اصطلاحوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس امامت الناس کا مطلب ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہے گا۔ یہ بات اپنی جگہ برقرار رہی، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم میں سے ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ آپ سے پہلے 600 برس تک ایک وقفہ رہا ہے نبوت و رسالت کا، اور اس سے قبل 1400 برس تک تسلسل کے ساتھ نبوت حضرت یعقوب کی نسل میں رہی، جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ لیکن یہ کہ لا ینال عہد الظالمین، یہاں سے جڑ کٹتی ہے اس نسلیت کی کہ محض اولاد ابراہیم میں ہو جانا یہ در حقیقت امامت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انسان کا اپنا عمل، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ شرطیں بھی پوری کرنی لازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی شرائط بھی پوری ہو، تب در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عہد میں نسل ابراہیمی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوں گے۔
اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے گھر کو، البیت، بیت پر الف لام آ گیا، یہ عہد کا ہے، اپنا گھر، ہمارا گھر بیت اللہ، ہم نے اسے بنا دیا امن کی جگہ اور بار بار آنے کی جگہ، مرجع، جو لوگوں کے لیے مرجع ہے، لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، اس کی زیارت کے لیے، عمرے اور حج کے لیے لوگ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، مرکز ہے اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب بیت کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ تورات کی جو پہلی کتاب ہے، بک آف جینیسس، سفر پیدائش یا کتاب پیدائش، اس میں بھی بیت ایل کا تذکرہ موجود ہے۔ ایل جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے، اسماعیل یعنی وہ شخص جس کے لیے اللہ نے دعا سن لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوا حضرت اسماعیل کی ولادت کی شکل میں۔ اسرائیل، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس اعتبار سے بیت ایل یہ در حقیقت تورات کی پہلی کتاب میں تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد سے گم کر دیا گیا، اس بیت ایل کا کوئی تذکرہ پھر تورات میں نہیں ملتا، اور بعد میں اتنی تحریف کی ہے کہ لوگوں کی توجہ کو اس خانہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے تورات میں ان تمام مقامات کے اوپر رد و بدل کر دیا گیا جہاں حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ بکہ کو وادی بکا، فلسطین ہی کی ایک وادی کی شکل دے دی گئی، اور وہیں پر مریا وہ جگہ بنا دی گئی جو مروہ کا بدل ہے، اسی کو مذبح قرار دیا گیا، اور یروشلم پہ جو بنا ہے ہیکل سلیمانی، اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ہے پرانا گھر اللہ کا۔ حالانکہ صحیح بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یروشلم تو بسا ہے، آباد ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ اس پر جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں کی تردید مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ چور کے پیر نہیں ہوتے، کتنا ہی کانگیاں چور ہو، بہرحال چوری کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسے نشانات چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے پھر تفتیش کرنے والے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخر وہ کھوج لگاتے ہوئے چور تک جا پہنچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جو تحریفات کی ہیں تورات میں، اس میں بہت سے مقامات رہ گئے، ان کے نظر انداز کر گئے کہ ان نشانات راہ سے بھی انسان فیصلہ کرے اگر حقیقت پہنچنے کا، تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور بکہ یہی ہے جو آج بکہ ہے، اصل گھر جو ہے۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا، اس کا یہاں تو موقع نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت حوالے دیے ہیں، عیسائی جو مستشرقین ہیں ان کے بھی حوالے دیے ہیں، اور ایک تو ایسا رومی سیاح کہ جس کا زمانہ حضرت مسیح کے پیدائش سے بھی 100 برس قبل کا ہے، کہ ان کے ہاں سے بھی حوالے ملتے ہیں کہ قدیم ترین گھر جو ہے معبد اس روئے ارضی پر، وہ وہی ہے کہ جو مکے میں ہے، جو عرب کا مرکز رہا ہے۔ یعنی تمام ایام جاہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل، اور پھر یوں سمجھیے کہ تقریباً 2500 برس بیت گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بعثت ہے اس کے مابین، لیکن اس پورے عرصے میں پورے عرب کا مرکز رہا ہے یہ ایک دینی مرکز، روحانی مرکز، چاہے اس کی حیثیت بدل گئی، اس کو ایک بتکدہ بنا دیا گیا، لیکن بت تو اس میں رکھے ہوئے تھے، وہ گھر جو ہے اصل، وہ گھر در حقیقت سب کے لیے مرجع بنا رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک اگرچہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ اجماع ہو گیا ہے ہمارے سلف کا اس پر کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پر بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے خانہ کعبہ کی، اور یہ پتھر خود بخود جیسے جیسے دیواریں بلند ہو رہی تھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا، گویا کہ یہ لفٹ کا کام بھی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر۔ اور اس پر بعض روایات ایسی بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے اس پر ان کے قدموں کے نشان بھی بن گئے تھے۔ بہرحال وہ پتھر اب بھی موجود ہے، اور وہ پتھر جو ہے ایک جنگلے کے اندر رکھا ہوا ہے شیشے کے اندر، اور اسی کو مقام ابراہیم کی تفسیر عموماً جو ہے وہ اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں وہاں پر ادا کی جاتی ہیں۔
اس کے لیے چونکہ ایک دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی. حضور کا جو آخری حج ہے اس میں جب آپ نے طواف کیا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد بڑھے ہیں مقام ابراہیم کی طرف، اسی پتھر کی طرف جو وہاں رکھا ہوا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. تو یہ عمرے اور حج کے مراحل میں یہ ایک مرحلہ ہے اور اس کے حوالے سے اس کی تعبیر یہی ہے. لیکن ایک دوسری تعبیر بھی ہے جو دل کو لگتی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد گویا کہ یہ بستی ہے، یہ آبادی ہے جس کو کہ ابراہیم نے اپنا مسکن بنایا، اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کیا. اور اس معنی کیے جائیں تو اس ابراہیم کے قیام گاہ میں سے ایک حصہ من مقام ابراہیم مصلی، وہاں ایک نماز کی جگہ بھی بناؤ، مصلی نماز کی جگہ. اور وہ گویا کہ اس سے پھر مراد ہو جائے گا کہ یہاں مسجد حرام مراد ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ وہ تو اپنی جگہ پر ایک عمارت ہے، وہ مسجد حرام کی گود میں ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس اعتبار سے گویا کہ اس کی تفسیر ہوگی اور اس کو تعبیر کیا جائے گا مسجد حرام سے. واللہ عالم، یہ دونوں آراء موجود ہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس رکوع کی اکثر آیات وہ ہیں کہ جن کا مثنیٰ یعنی اسی کی ہم مضمون آیت کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں موجود ہے. اب یہ مضمون بھی آپ کو سورہ حج میں ملے گا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو بس صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہاں قائمین آیا ہے یا عاکفین آیا ہے. قائم قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے، رکوع سجود رکوع اور سجود کی طرح کھڑے ہونے والے اللہ کے حضور نماز میں عبادت میں اور رکوع اور سجود کرنے والے. اور عاکف اعتکاف جو ہے وہ کہتے ہیں توجہ کو کسی شے پر مرکوز کر کے بیٹھ رہنا، لو لگانا جسے ہم کہتے ہیں. عکف علیہ یعکف ای اقبل علیہ مواظبا ولازمہ. عکف اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کی طرف توجہ کر کے رخ کر کے اور پھر اسی کو لازم پکڑ کر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کر کے بیٹھ رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. یہ مضمون بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے، بلکہ یہاں فعل یہ جو آیا ہے اس میں نکرہ کی شکل میں بلدن آمنن، وہاں ہے البلد آمنا. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس شہر کو، اس بستی کو، اس آبادی کو امن کا گہوارہ بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. یہ جو دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں پروردگار، تو ان کے لیے رزق کا اہتمام فرما. اس کی تفصیل ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے. یہاں پر اجمالاً اس کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم کی آیت میں اس کا پورا مقدمہ، اس کے لیے اس دعا کے لیے درخواست کے لیے جو جڑ بنیاد ہے وہ بھی بیان کی گئی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار میں نے اپنی نسل میں سے ایک شاخ کو اس وادی میں لا کر آباد کر دیا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں، بے آب و گیا وادی، یہاں کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، کوئی شے اگتی نہیں ہے. میں نے یہاں تیرے حکم کے تحت تیرے اس گھر کے پاس عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس لا کر آباد کر دیا ہے، حرمت والا گھر. لیقیموا الصلاۃ، اس مقصد سے کہ یہاں پر وہ نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں، اس گھر کو آباد کریں، یہ گھر واقعی خدا پرستی کا مرکز بن جائے. تو اب جب میں نے یہ خدمت سر انجام دی ہے پروردگار تیرے حکم کی تعمیل میں، تو فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. تو پروردگار اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، یعنی یہ جو ایک ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس گھر کی مناسبت سے ایک عقیدت کا رشتہ استوار ہو جائے کہ یہ اس گھر کے آباد کرنے والے ہیں، اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کے خادم ہیں، اس گھر کو پاک صاف رکھنے والے ہیں زائرین کے لیے اور حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے لیے. تو پروردگار لوگوں کے دلوں میں ہوا یہوی جو آتا ہے وہ کسی چیز کا نیچے گرنا، اترنا، تو تہوی الیہم دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں ان کی جانب، دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عقیدت پیدا فرما دے،
تاکہ یہ پھر ثمرات کے ذریعے سے ان کو رزق عطا فرما۔ یہاں پر فواکہ کا عام طور پر جو لفظ یہاں ثمرات کا آیا ہے، ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں اس کے مراد پھل ہیں، حالانکہ پھل کے لیے عربی زبان میں جو معین لفظ ہے فواکہ ہے۔ ثمرات یہ میں بیان کر چکا ہوں، ثمرات تو کسی بھی شے کا جو حاصل ہے وہ اس کا ثمر ہے، چنانچہ خود انسان کا ثمر ہے اس کی اولاد۔ اس اعتبار سے یہاں صرف پھلوں کی بات نہیں رہے گی بلکہ اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اس میں جو آخری بات تھی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرا جو عہد ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اس میں ظالم شریک نہیں ہوں گے، تمہاری نسل کے وہ لوگ جو کفر یا شرک کا راستہ اختیار کریں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے خود آگے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے جب رزق کی دعا کی ہے تو اس میں سے ان کو خارج کر دیا، بلکہ صرف اس دعا کو انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پروردگار یہ دعا میں کر رہا ہوں اپنی نسل کی ان افراد کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان تجھ پر ایمان رکھتے ہوں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں۔ ظاہر بات ہے جب اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہوگا تو ان کا عمل لازماً درست ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ اس کا جو یہاں پر جواب دیا ہے یہ قرآن مجید کے فلسفے کا اہم مسئلہ ہے۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو اسے بھی میں متاع دوں گا۔ متاع جو ہے دنیاوی سامان، یہ دنیا متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، یہ صرف ضروریات زندگی جو ہے اس کی حد تک اگر انسان ان کو استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے لو نہ لگائے، اس سے محبت نہ کرے، ان کو اصل مقصود نہ بنا لے، انہی کو اپنی بھاگ دوڑ اور سعی و جہد کا اصل جو ہے نصب العین نہ بنا لے، بلکہ یہ کہ استعمال کی حد تک، ضروریات زندگی ہیں ان کی حد تک ان کا استعمال ہرگز کوئی بری شے نہیں۔ لیکن اس میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے مومن اور کافر کے مابین۔ فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا اسے بھی میں ساز و سامان دنیاوی سے تو نوازوں گا، اگرچہ قلیل ہے، قلیل اس معنی میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کفار کو بہت دولت دے دے، لیکن یہ کہ قلیل دنیا تو کل کی کل قلیل ہے، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں در حقیقت دنیا و ما فیہا کل مل کر بھی قلیل کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ یہاں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ جو شخص کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کیوں اسے یہاں سے، اگر یہ واقعی کوئی نعمت ہے، کوئی بہت ہی قابل قدر اور وقت والی شے ہے تو اللہ کبھی نہ دیتا۔ تو حقیقت میں یہ قلیل کا لفظ یہاں جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا کہ دنیا اگر معافی ہا سب کچھ بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی قلیل ہی کے حکم میں ہے۔ تو اصل بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا معاملہ جو ہے اس میں کافر اور مومن، مسلم اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان لوگوں کو دیتا ہے اس لیے کہ بہرحال دنیا میں رکھنا ہے، انہیں آزمانا ہے، یہ ان کا امتحانی وقفہ ہے۔ اس کے لیے جو بھی اسباب معاش ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، یہ دسترخوان جو ہے اپنا سب کے لیے کشادہ کر دیا ہے، یہاں سے مومن بھی کھاتا ہے اور کافر بھی کھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، اس دنیا کے دسترخوان سے تو ہم مدد پہنچائیں گے اور یہاں پہ ساری ضروریات جو ہیں ان کی زندگی کی فراہم کر دیں گے، ان کو بھی ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی اہل کفر کو بھی۔ وما کان عطاء ربک معذورا، یہ تو آپ کے رب کی عطا ہے اور اس عطا کا سلسلہ کوئی منقطع کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی صاحب ایمان یہ سمجھے ان کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ رزق کے دروازے ان پر بند کر دے، یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، یہ تو گویا کہ اس حکمت تخلیقی کی نفی ہو جائے گی جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ یہ مضمون جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچا سورہ زخرف میں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سبھی کافر ہو جائیں گے، ایک ہی امت کافرہ بن جائے گی پوری نوع انسانی، یعنی ہم نے اتنا سخت امتحان نہیں لیا ہے اہل ایمان کا، ورنہ واقعہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو اس دنیا اور اس کی پوری جو ہے دولت اور اس کا ساز و سامان اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سبھی کفر کے اوپر تل جائیں گے تو ہم تو یہاں پر کافروں کو ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی چاندی کی عطا کر دیتے،
اور یہ مضمون اس سے آگے چل کر آتا ہے زخرفا، نہ صرف چاندی، سونے کے گھر دے دیتے ان کو، ان کے جو چپر کٹ ہیں وہ بھی سونے کے ہوتے ہیں، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، سب کر دیتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ سونا چاندی، یہ تمہارے نزدیک ان کی وقت ہے، ہماری نگاہوں میں سب مٹی کے برابر ہے، کوئی حیثیت ان کی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہم تو اگر یہ ایک اندیشہ نہ ہوتا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ نسل آدم کا حوصلہ کتنا کچھ ہے، ہم نے امتحان اتنا سخت نہیں لیا ہے، ورنہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو اگر ان تمام کافروں کو اتنا کچھ بھی دنیا میں سے دے دیا جاتا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم دے دیتے۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، چاندی کی چھتیں ہوتی ان کے گھروں کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ایسی سیڑھیاں ہوتی کہ جو چاندی اور چاندی نہیں سونے کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہوتی جن پر وہ چڑھتے۔ بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور شے ہے، اور اس دنیا میں وسائل اور ذرائع معاش یہ بالکل دوسری شے ہے۔ معاش کے مسائل اور ذرائع اس کا کوئی تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، یہ دسترخوان اللہ نے پھیلایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہدایت، امامت، یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت ہے۔ جیسا کہ بارہا میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا ہے کہ دنیا کی کوئی شے جسے نعمت سمجھا جاتا ہے فی نفس ہی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ صحت ہے، صحت کے ساتھ ہدایت بھی ہے تو کیا کہنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا، اس اعتبار سے یہ صحت اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن صحت ہے اور ہدایت سے انسان محروم ہے تو یہی اس کی جو قوتیں ہیں یہ پتہ نہیں کسی غلط راستے پر صرف ہوں گی، کہیں عیاشیوں کے اندر وہ اپنی توانائی صرف کرے گا، تو گویا کہ یہ صحت اس کے لیے وبال جان ہو گئی۔ دولت ہو اور ہدایت ہو تو دولت نعمت ہے، اس کو انفاق کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ ادائے حقوق میں صرف کرے گا، نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس اخروی بینک میں جمع کرائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی سے عیاشیاں کرے گا، گلچھرے اڑائے گا، گندگیوں میں ملوث ہوگا، یا یہ اور کچھ نہیں تو اسراف اور تبذیر کا تو وہ مرتکب ہو ہی جائے گا۔ لہذا یہ دولت اس کے لیے گویا کہ ایک وبال جان بن گئی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد اگر گمراہ اٹھی ہے، سرکش اٹھی ہے تو وہ کوئی نعمت نہیں رہے گی انسان کے لیے، لیکن اولاد بھی ہو اور اس کے ساتھ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں دی ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تو گویا کہ اس انسان کے لیے اس کے اپنے عمل کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی نیکیوں کے اور حسنات کے حصول کا ایک مسلسل سلسلہ جاریہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر نعمت کو نعمت بنانے والی شے نعمت ہدایت ہے۔ اگر نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے، نعمت کے درجے میں اسے شمار کرنا ہی در حقیقت گمراہی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارا سارا ایٹیچیوڈ جو ہے ذہنی اس کی طرف غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر شے ان میں سے نعمت بن جائے گی اگر نعمت ہدایت بھی شامل ہے۔ اب آگے چلیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادوں کو، گھر کی، ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یرفع چونکہ یہاں پر آیا ہے واحد کا صیغہ ہے تو گویا کہ اصل معمار تو ابراہیم ہے، ان کے ہیلپر کی حیثیت سے و اسماعیل، ان کے مددگار، ان کے معاون کی حیثیت سے حضرت ابراہیم شمار ہوں گے، ورنہ اصل جو ہے معمار وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا من البیت، وہی الف لام لگا ہوا ہے بیت پر، مراد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، یہ گویا کہ مأخوذ ہے۔ اس میں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس گھر کی تعمیر اول نہیں ہے یہ جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہو رہی ہے، جبکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سورہ آل عمران میں فرمایا پہلا گھر جو بنا ہے لوگوں کے لیے عبادت خداوندی کے مرکز کی حیثیت سے وہ ہے جو مکے میں ہے۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم سے پہلے تو نہ معلوم کتنے رسول آ چکے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ سب کے سب اسی جزیرہ نما کے اندر اللہ کے جلیل القدر رسول آئے ہیں، اور باقی رسولوں کا تذکرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نوح، حضرت نوح جو ہے وہ تو شمال کی جانب تھے، جو آج کل کے زمانے کا کردستان ہے وہ ہے اصل قوم نوح کی جگہ، لیکن یہ کہ حضرت ہود یہ تو جنوبی علاقہ احقاف کا جو ہے جزیرہ نما عرب کا، اور حضرت صالح آئے ہیں اسی جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے کے اندر۔ تو اللہ کے پیغمبر یہاں آتے رہے، نسل انسانی جو ہے اب چلی آ رہی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ عبادت خداوندی کے لیے پہلے کوئی گھر تعمیر نہ ہوا ہوتا؟ تو بہت قوی بات ہے یہ کہ در حقیقت اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام، یہ دو باپ بیٹا ہیں کہ جنہوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی ہے علیہ السلام۔
البتہ اس کے بعد یہ کہ سلابوں وغیرہ اور امتداد زمانہ کی وجہ سے بس اس کی بنیادیں تو رہ گئی تھیں، باقی یہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، جیسے کہ ہمارے ہاں آثار قدیمہ جو ہوتے ہیں عام طور پر ٹیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت ہاجرہ اپنی اہلیہ اور حضرت اسماعیل اپنے فرزند ان دونوں کو لے کر ساتھ یہاں آئے تو وہ ایک ٹیلا سا تھا، اس کے سوا یہاں کچھ نہیں تھا۔ اس ٹیلے میں سے پھر وہ بنیادیں برآمد کی گئی، قواعد گویا کہ پہلے سے موجود تھے، اس لیے بنیاد بنانے کی انہیں یہاں ضرورت پیش نہیں آئی ہے، بلکہ وہ پہلے سے جو بنیادیں تھیں، یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اس گھر کے قواعد جو ہیں، قواعد جمع قاعدے کی، بیس قاعدہ، تو گویا کہ جو بنیادیں تھیں وہ پہلے سے تھیں، ان کے اوپر جو بھی مٹی آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، اللہ نے نشاندہی فرما دی، اے ابراہیم یہاں ذرا کھدائی کرو تو وہ بنیادیں نکل آئیں گی، اور پھر ان بنیادوں سے تعمیر شروع کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے، یہ الفاظ یہاں پر محذوف ہیں، بس ان کے جو الفاظ ہیں دعا کے وہ نقل کر دیے گئے، گویا کہ ان کے زبانوں پر، ان کے منہ پر، ان کی یہ دعا جو تھی، ان کے لبوں پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول فرما اس کو ہماری طرف سے۔ ایک تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ہماری اس محنت کو قبول فرما، اس کار خیر کی توفیق تو نے ہمیں دی کہ تیرا یہ قدیم گھر جسے بیت عتیق بھی کہا گیا، ثم محلھا الی البیت العتیق، وہ پرانا گھر، قدیم ترین گھر، تو دو مقامات قرآن مجید میں ایسے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑا قدیم گھر ہے یہ صرف حضرت ابراہیم سے اس کی تاریخ کا آغاز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، اور ایک بیت عتیق، یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے بہت قدیم گھر۔ تو پروردگار تو نے جو ہمیں توفیق دی، کسی بھی خیر کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ارزانی ہوتی ہے، لیکن پھر انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے شرف قبول بھی عطا فرما۔ اور اس میں ایک نکتہ نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ یہ تقبل جو ہے باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے تکلف، کسی کام کو کرنا اگرچہ کہ اس کے کرنے میں رکاوٹیں موجود ہوں تو ذرا مشقت کر کے، مشقت اور محنت سے وہ کام کرنا۔ تو اس میں گویا کہ یہ نکتہ ہے کہ انسان کی کوئی سعی ہو، کوئی جہد ہو، کوئی نیکی ہو، کوئی عبادت گزاری کا معاملہ ہو، بہرحال نقائص رہ جاتے ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو ہر وقت اسے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہے تو نہیں اس قابل میرا یہ کام یا میرا یہ عمل یا میری یہ سعی یا یہ میری کوشش کہ یہ از خود مستحق ہو جائے تیرے لیے کہ تو اسے قبول کرے، لیکن پروردگار تو قبول فرما، اس کی تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام ہماری جو بھی تقصیرات ہیں ان کے باوجود۔ یہ گویا کہ لفظ تقبل کے اندر ایک مفہوم ہے، ربنا تقبل منا۔ دوسرا مفہوم ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کو قبول فرما، یہ گویا کہ تمہید بن جائے گی، چونکہ ابھی دعا جو ہے اگلی دو آیتوں میں بھی یہ دعا مسلسل چل رہی ہے، تو پروردگار ہماری اس دعا کو جو اس وقت ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہماری اس عرضداشت کو شرف قبول عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے کہ جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں یہ وہی حصر کا مفہوم آ جاتا ہے، انک انت، یقیناً تو ہی ہے، باقی بھی خیر سنتے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں، لیکن سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے تنہا کہ جو سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ ابھی وہ دعا اب آگے چل رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہاں پر بعض حضرات نے ترجمہ جو کیا ہے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، تو میرے نزدیک یہ تھوڑی سی کوتاہی والی بات ہے۔ حضرت ابراہیم پہلے سے بھی فرما بردار ہیں، حضرت اسماعیل پہلے سے بھی فرما بردار ہیں، حضرت ابراہیم کون کون سی وادیوں میں سے گزر چکے ہیں، امتحانات کیسے کیسے پاس کر چکے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، یعنی جو بھی تو نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام کی، فرما برداری کی، طاعت کی، عبادت کی، اے اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہم اسی پر جمے رہیں۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے باوجود انسان کو ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، لرزاں ترساں رہنا چاہیے کہ آج تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، کل کہیں یہ توفیق سلب نہ ہو جائے، میری کسی کوتاہی کے باعث کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لغزش ہو جائے کہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ رہ جائے، اور سارا جو بھی کچھ کیا تھا وہ حبط اعمال کا، جس کی کہ بار بار قرآن مجید میں جو آئی ہے وعید، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں وہ سب کی سب ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، حبط ہو گئی۔
تو اللہ ایسا حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب یہاں لفظ اسلام جو ہے آگے بھی چل کر آئے گا، یہ اگلے رکوع میں بہت اہتمام کے ساتھ لفظ آئے گا. یہ اس کی حقیقت کو نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جب ہم اصطلاحات میں آئیں گے تو اسلام اس سے بلندتر اصطلاح ایمان، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ ہو، مبتلا مت ہو، بلکہ تم کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے. تو گویا کہ یہ پہلی منزل ہے، اس کے بعد دوسری منزل ہے آگے. جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. ہر مومن تو مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. اب ہمارا جو بھی حال ہے اس وقت، 1 ارب سے زیادہ مسلمان جو دنیا میں ہیں، ان میں کتنے ہوں گے کہ جو حقیقتاً ایمان سے بہرہ ور ہیں؟ مسلمان تو ہیں، لیکن یہ کہ ایمان وہ ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بلند مقام ہے. پھر اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے احسان، بلند ترین مقام ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ تیسری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے، اسلام، ایمان اور احسان. لیکن یہاں جو لفظ اسلام آ رہا ہے، یوں سمجھیے کہ اپنی جگہ پر یہ لفظ ان تمام حقائق اور ان تمام منازل کو بھی لیے ہوئے ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. حقیقت اسلام تو یہ ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو انسان، سر تسلیم خم ہو، جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہو بے چون و چرا اس کی اطاعت ہو رہی ہو. تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی بلند ترین منزل بھی تو یہی ہوگی، احسان بھی تو یہی کچھ ہے. لیکن یہ کہ جب ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بحث کی جائے گی، جب ایمان اسلام کے مقابلے میں آئے گا یا اسلام ایمان کے مقابلے میں آئے گا، تب مفہوم جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے. اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. جب علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ایک ہی لفظ میں سب کچھ ہے، ایمان میں کیا نہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو بس کوئی ایک بات، ایک جملہ بتا دیجئے، ایک کلمہ ایسا جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مجھ سے زیادہ باتیں جو ہے نہ میری سمجھ میں آتی ہیں نہ میرے ذہن میں رہتی ہیں. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ اس پر. تو ایک لفظ میں سب کچھ ہے. خود ہمارے منتخب نصاب میں جو حصہ اول کا درس آخر ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی میں سب کچھ، ساری قیامت اسی میں مضمر ہے. سارے اعمال صالحہ آ گئے اسی میں، جہاد آ گیا اسی میں، ذوق شہادت آ گیا، سب کچھ آ گیا اسی میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اسی طرح سے یہاں لفظ اسلام میں سب کچھ ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، جس کی شان یہ ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے. اب یہاں نا جو ہے جمع کا بھی ہے صیغہ یہ، اور تثنیہ کا بھی ہوتا ہے. تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے. اب ظاہر بات ہے یہاں نسل معین ہو گئی. یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے پچھلے درس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کے ذکر کو حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ نتھی کر کے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ حج میں واحد کے صیغے میں فرمایا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، طہرا نہیں تھا وہاں، طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا. یہاں بھی جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ اصل جو ہے معمار اس گھر کے وہ ابراہیم ہی ہے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. لیکن یہاں اسماعیل کے ذکر کو لایا جا رہا ہے، اور اس لیے لایا جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ تحویل قبلہ کی یہ تمہید ہو رہی ہے. یعنی نسل یعقوب سے منتقل ہو کر یہ امامت الناس کا منصب جو کہ حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا، جو ان کی نسل کی ایک شاخ میں رہا ہے، ابھی تک نبوت اسی میں آتی رہی ہے، اب یہ منتقل ہونے والا ہے، نسل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا اعلان عام اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، جبکہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. تو یہ دوسری نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی، جس میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، یہ حضرت اسماعیل سے چلی ہے. لہذا ہر قدم پر یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بریکٹ کر کے بات کی جا رہی ہے، تاکہ واضح رہے کہ ہے وہی نسل ابراہیم. یہ
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو قدر مشترک ہیں بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں، لیکن یہ کہ ایک نسل ان کی چلی ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے، اور ایک نسل جو ہے چلی حضرت اسماعیل سے، تو در حقیقت ایک نسل ابراہیمی کی ایک شاخ سے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ کو منتقل ہو رہا ہے معاملہ۔ تو یہاں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذکر کو نمایاں کر کے لایا جا رہا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ اب یہ ہماری نسل جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے، معین ہو گیا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے مراد اسماعیل کی نسل ہے۔ اس نسل کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں باپ بیٹا، ہماری نسل میں سے اے اللہ ایک امت اٹھائیو، ایک امت برپا کیجو، اور وہ امت بھی مسلم ہو، فرما بردار ہو، تیرے احکام پر چلنے والی ہو، فرما بردار حکم بردار امت اٹھائی ہو۔ اصل میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے، اس میں چونکہ یہ روح سخن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا، چاہے براہ راست گفتگو بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، وہ تو 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کے بعد وہ حصہ ختم ہو چکا جو 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، اور 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات پر آ کر براہ راست گفتگو جو ہو رہی تھی یا بنی اسرائیل، وہ ختم ہوئی۔ روح سخن اب بھی ادھر ہے، گفتگو اصل میں جو کی جا رہی ہے اس میں جو رخ ہے در حقیقت خطاب کا وہ ہے انہی کی تعریف، اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ تمہارے ہاں جو پیشین گوئی موجود تھی، کتاب استثناء جو ہے ان کی ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے حوالے سے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اب یہ بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب لکھی ہوئی ملی تھی، تورات جو ہے وہ لوہے کی، وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ وہ احکام ملے تھے، یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں نہیں ڈالا گیا تھا کلام، بلکہ تحریری شکل میں اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں عطا ہوئے۔ یہاں یہ کہ حضرت موسیٰ کے مانند یعنی ہوں گے صاحب شریعت، اسی طریقے سے جیسے موسیٰ تم صاحب شریعت ہو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی صاحب شریعت نہیں آیا۔ باقی سب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اگرچہ دی گئی ہے زبور، لیکن وہ تو گویا کہ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے، شریعت تو وہی موسوی ہے۔ انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے بھی کہا ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، وہی شریعت موسوی برقرار رہے گی، وہی لاگو رہے گی۔ البتہ شریعت کے بعض احکام میں انہوں نے جو بہت ظاہر پرستی اختیار کر لی تھی، اس میں انہوں نے ان کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ بعض احکام کی جو اصل حکمت ہے، باطنی حکمت، اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، جس سے مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے کوئی حکم دیا ہے مستقل، یعنی یہ کہ اگر تم کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا کسی سبب کے طلاق دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس سے بدکاری کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہے، انجیل میں موجود ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، کوئی معقول سبب ہو تو بات اور ہے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ رہ گئی معاشرے کے اندر کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، کوئی اس کا نگران نہیں۔ اب اگر وہ کسی غلط راستے پر پڑتی ہے تو اس کا سارا وبال اس شخص پر جائے گا کہ جس نے اسے ناحق طلاق دی۔ اس میں طلاق کی مذمت کی گئی تھی، جس کو کہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ طلاق حرام ہے، لہذا ان کے ہاں اس کی بنیاد پر جو ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی میں اب سیپریشن جو ہے ان کے ہاں وہ ایک عجیب قیامت ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر جب تک بدکاری کا الزام نہ لگائے اور ثابت نہ کرے، طلاق نہیں ہو سکتی۔ طلاق کی جو ہے باقی تمام وجوہات جو ہیں ان کو سب کو کالعدم کر دیا گیا۔ یہ در حقیقت شریعت موسوی کی ایک بات کو بالکل غلط رنگ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی بات کے ذریعے سے کہ جو در حقیقت وعظ کی نوعیت کی تھی، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض شے طلاق ہے۔ لیکن طلاق اپنی جگہ پر شریعت کے اندر ہے، اس کا ایک حق دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے ناحق دی ہے طلاق تو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی، لیکن یہاں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، قانونی تقاضے اس کے پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کسی اور نکاح کے لیے وہ آزاد ہوگی، کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اس میں بلکہ بعض مقامات تو قرآن مجید کے ایسے آئے ہیں کہ جس میں طلاق کی ترغیب ہے کہ بجائے اس کے خام خواہ کسی عورت کو معلق رکھا جائے
اس کو تو طلاق دے دینا بہتر ہے، آزاد کر دینا بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے اور اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے۔ مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے، لڑتے پھرتے ہیں، اور ہر وقت گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک فساد کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دے رہے۔ بلکہ میں نے آپ کو سنایا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 3 قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، اللہ ان کی فریاد سنتا ہی نہیں، جن میں سے مجھے 2 یاد ہیں، تیسرا یاد نہیں ہے۔ ایک تو وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس وقت تو تحریر نہیں کرتا، تحریر لیتا نہیں اس سے، اب روتا پھرتا، جبکہ اللہ کا حکم تھا اذا تداینتم بدین الی اجل فاکتبوہ الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھو اس کو۔ اس وقت تو وہ دوستی ہے اور محبت ہے اور اعتماد ہے اور یہ ہے، اس میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، اب رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، فریاد کرتا پھرتا ہے، یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے اور میں اس طرح میرا اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، لیکن طلاق نہیں دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہوا۔ بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا تھا، اس وقت کوئی موضوع میرا طلاق نہیں ہے، کہ در حقیقت شریعت موسوی کے بعض چیزوں پر جن پر لوگوں نے اس کی ظاہر پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے کو بہت تشدد اختیار کر لیا تھا، یا اس کے اندر بہت وہ آزادی برت رہے تھے، اس میں کچھ چیزیں اخلاقی نوعیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائیں، ان کو موجودہ عیسائیت میں ان کو قانون کا درجہ دے کر در حقیقت سارا فساد پیدا کیا گیا، ورنہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ متی کی انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ سینٹ پال نے شریعت جو ہے ساقط کر دی۔ بہرحال اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بار بار کیوں آ رہا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا ہمارے مناسک۔ مناسک کا لفظ جو ہے منسک کی جمع ہے، اور نسک کا لفظ آتا ہے کپڑے کو، نسک الثوب، کپڑے کو دھو کر پاک صاف کر لیا، تو در حقیقت اس سے مراد ہے عبادات، چاہے وہ کسی میدان کی ہو۔ نماز کی شکل میں عبادت ہے، اس سے بھی در حقیقت انسان اپنے ذہن کی تطہیر کرتا ہے، اپنے وعدے کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جو ہے استوار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ بھی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ لیکن ویسے تو یہ تمام عبادات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہ یوسیج ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عام ہے لیکن اس کا استعمال کسی خاص مفہوم کے لیے خاص کر دیا گیا، تو نسک کا لفظ جو ہے پھر خاص ہو گیا قربانی کے لیے، اور یہ قربانی کا لفظ چلا آ رہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اصل میں سابقہ شریعت میں نماز پر اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ قربانی پر زور تھا۔ یہ شریعت کا ایک ارتقاء ہوا ہے، انسان کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو ارتقاء جو ہے پیدا فرمایا ہے، اور آخری تکمیلی شکل جو ہے وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کے ہاں نماز سے زیادہ قربانی پر زور تھا، تو اس حوالے سے یہ لفظ ان کے ہاں زیادہ عام تھا۔ بہرحال چونکہ حج کا ایک بہت بڑا جو ہے رکن وہ قربانی ہے، اس حوالے سے حج کے لیے یہ لفظ جو ہے مناسک حج، یہ گویا کہ بہت خاص ہو گیا ہے۔ حج کے جو بھی عبادات ہیں، اس کے جو رسومات ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کے جو اعمال و ارکان ہیں، اس کے لیے چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پہ بار بار ایک جملہ جو ہے وہ آپ اس کو ادا فرماتے رہے، مسلمانوں سے کہتے رہے، خذوا عنی مناسککم فانی مقموص، یہ مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، لے لو مجھ سے یہ مناسک حج، اچھی طرح سمجھ لو کہ حج کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ میری اب روح قبض کی جانے والی، یعنی اب میرا آخری وقت ہے، اب میرے انتقال کا وقت آیا ہے۔ اور آپ نے جب خطبہ بھی دیا ہے اس میں حجۃ الوداع میں، تو یہ الفاظ آپ نے آغاز میں فرمائے کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ یہاں اس مقام پر میری اور تم لوگوں کی ملاقات نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی تھی، ایک یعنی پیشگی خبر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کی فرما دی۔ تو حج کے دوران بھی آپ کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم فانی مقموص، یہ سارے مناسک حج جو ہے اچھی طرح سمجھ لو، سیکھ لو، ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لو، اس لیے کہ میرا جو ہے وہ آخر وقت ہے، مجھے اب جانا ہے، میری اس زندگی سے اگلی اس حیات دائمی جو ہے ابدی، اس کی طرف روانگی کا وقت ہے۔ ارینا کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ ارات جو ہے اللہ دکھا دے ہمیں ہمارے منسک، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشف کے ذریعے سے دکھا دیا جائے، اللہ کے مختلف یہ طریقے ہیں، یا رویا صادقہ خواب میں دکھا دیے جائیں۔ ارینا کی ایک شکل یہ بھی ہے جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں،
حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے، وہ امام تھے اور حضور مقتدی تھے، تو نماز کے یہ جو طریقے ہیں رکوع اور سجود یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو تعلیم فرمائے، اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ نے حضور کو دکھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ نے نماز جو 5 نمازیں ہیں وہ آ کر حضور کو پڑھائی ہے اول وقت، اور دوسرے دن پڑھائی ہے آخری وقت، اور پھر یہ بتا دیا حضرت جبرائیل نے کہ نماز کے اوقات جو ان دونوں کے مابین ہیں۔ ایک دن جو ہے اول وقت میں نماز پڑھا دی ظہر اور عصر، اور دوسرے دن جو ہے وہ ذرا اس کے آخری وقت میں کہ جہاں جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے حضور کے علم میں یہ بات آ گئی، اور اس سے پھر آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اسی معنی میں اب ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ منسک جو ہے مناسک حج وہ کس انداز میں دکھائے، کوئی کشف کی صورت میں دکھائے یا کوئی فرشتے کو بھیج کر ان کی تلقین کرائی، لیکن یہاں بہرحال ان کی دعا نقل ہوئی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ یہاں پھر دیکھیے وہ لفظ تب علینا آ گیا، جو تقبل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اے رب ہم جو کچھ بھی کریں بہرحال کوئی کوتاہی رہ جائے گی، کوئی اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے گی، اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر فرما، تیری تمام عنایتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ تیرا یہ وصف جو ہے بہت راسخ وصف ہے کہ تو تیری یہ صفت بہت راسخ ہے، پختہ ہے، تو بہت ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ بلکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ کب یہ توبہ کرے، کب رجوع کرے، رحمت خداوندی انتظار کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بھی ہے کہ ہر شب میں جو اس کے آخری اوقات ہیں، شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اس معنی میں، اور اللہ تعالیٰ جو بعض احادیث میں تمثیلی رنگ میں جو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے، جیسے کہ کوئی شخص ہے جس کی سواری جو ہے ایک لق و دق بیابان میں گم ہو گئی، ایک سواری پر اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا کھانا تھا، تھوڑی دیر سستانے کے لیے کہیں بیٹھا ہے، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ سواری تو بھاگ گئی، وہ اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ کہیں نہیں مل رہی، دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جتنی سکت ہے جسم میں تلاش میں صرف کر دیتا ہے، بالآخر تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی تو کھڑی ہے، موجود ہے، آ گئی ہے، کہیں سے آ گئی، اچانک آ گئی ہے، بورڈ فرام دی بلو، یہ تو آ گئی کہیں سے۔ تو اب خوشی اتنی ہوتی ہے، وہ مایوسی کی انتہا کہ موت کا انتظار کر رہا تھا، اب اچانک جو ہے وہ اونٹنی جس پر پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، خوراک بھی ہے، سامنے کھڑی نظر آئی، تو اس میں جو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئی، کہنا یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اپنی اس گمشدہ اونٹنی کے پا جانے پر، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ پر۔ تو یہ مختلف جو انداز میں حضور نے اس کی تمثیل کے پیرائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے توابیت اس کو واضح کیا ہے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، الرحیم ہے، اور تو رحمت جو ہے وہ تیری صفت ہے اور صفت مستقل ہے، یہ فعیل کے وزن پر جو صفت مشبہ آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے، تیری رحمت دائم ہے، قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں سے، بعثا اٹھنا، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا، جی اٹھنا، وابعث اٹھائیو ان میں سے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ایک قوم کے اندر سے سب کے سب برابر ہیں، لیکن جس کے پاس وحی آ گئی، جسے چن لیا گیا، اسے گویا کہ ایک رتبہ بلند دے دیا گیا ہے، اب وہ لوگوں کی ہدایت پر معمور ہوا ہے، اسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے، یہ ہے بہت اہم، رسولا منہم۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے کتاب استثناء کی وہ جو میں نے پیشن گوئی آپ کو سنائی ہے کہ میں اٹھاؤں گا ایک نبی ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے ہوگا وہ،
وہ ان میں سے نہیں ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو پھر بنی اسماعیل ہیں۔ لہذا یہ تو در حقیقت اس دعا کا ظہور ہے کہ جو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہی تھی۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے آیا ہو جس سے آپ واقف نہ ہوں، جس کی زبان آپ اچھی طریقے سے سمجھتے نہ ہوں، جو آپ کے پس منظر سے واقف نہ ہو، آپ کی ثقافت، آپ کی روایات کو نہ جانتا ہو، آپ کے ذہن سے، آپ کی سوچ کے صغرا کبرا کو نہ جانتا ہو، پھر زبانی بھی کوئی زبان کے اندر بھی کوئی گیپ ہو، تو پھر ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آپ کے ذہنوں تک پوری طرح رسائی اس کی نہیں ہو پائے گی، آپ کتنی ہی کوشش کریں پوری بات اس کی سمجھ نہیں پائے گی۔ تو یہ گیپ آف کمیونیکیشن ہے، یہ ختم ہوتا ہے اسی طرح کہ ہر قوم میں سے استثناء صرف ایک ہے، وہ میں عرض کر دوں گا کہ جو قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک کا استثناء ہے، ورنہ قانون یہ ہے، and exceptions prove the rule والا اصول سامنے رکھیے، قانون یہی ہے کہ ہر قوم میں رسول اسی قوم میں سے کسی فرد کو منتخب کر کے اسے مبعوث کیا گیا، ان کی زبان بولتا ہو، صاف ستھری ان کی اپنی زبان میں کلام کرتا ہو، ان کے پس منظر سے واقف ہو، پھر اس کا بچپن، اس کی نوجوانی اور جوانی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہو، وہ اس کو جانتے ہو، وہ ان سے واقف ہو، اور کوئی بھی گیپ آف کمیونیکیشن نہ ہو، کہیں بھی ابلاغ کے راستے میں کوئی شے حائل نہ ہو، اجنبی زبان، اجنبی انسان، اجنبی قومیت، اجنبی نسل، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق اس درجے میں ادا نہیں ہو سکتا۔ استثناء میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام، انہیں جو بھیجا گیا، اور وہ بھیجے گئے عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف، کہ جو یہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساحل پر یہ بستیاں آباد تھیں۔ جب عذاب الہی آیا ہے تو وہ گویا کہ سب کی سب اسی سمندر کے اندر غرق ہوئی ہیں، اس پر پتھراؤ ہوا ہے، اور پتھراؤ کے بعد اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کہاں یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ کبھی بڑی آباد اور بڑی خوشحال بستیاں تھیں، یہ دونوں بڑے شہر تھے اور تجارتی شاہراہ پر واقع تھے، کہ جو عرب سے، یمن سے چل کر جو تجارتی قافلے چلتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے ساحل میڈیٹرینین پر، تو یہ یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ جو امام مبین جس کو کہا گیا ہے کہ یہ امام مبین ایک سیدھی شاہراہ تھی جس کے اوپر کہ یہ بستیاں واقع تھیں۔ تو اس حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے، اسی لیے ایک جگہ پر اخوان و لوط کا لفظ آ گیا، لوط کے بھائی، قوم کا لفظ نہیں آیا، اگرچہ اکثر مقامات پر قوم کا لفظ استعمال کر لیا گیا، لیکن وہ استثناء ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ باقی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا اسی قوم کے کسی فرد کو، اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، تاکہ کوئی بھی حجاب اور کوئی رکاوٹ جو ہے ابلاغ کے تقاضوں کے پورا کرنے میں کہیں کوئی کمی کسی اعتبار سے نہ رہ جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول کیا کرے، انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیات۔ ویسے تو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تلا یتلو کا اصل مفہوم کیا ہے؟ فالو کرنا، کسی کو، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند جب کہ سورج کے بعد آتا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اسی طریقے سے تلاوت کے معنی یہ ہے۔ لیکن تلا علا کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہاں پر تو بالکل مفہوم معین ہو گیا، پڑھ کر سنانا۔ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں سناتا ہے، انہیں سنائے، کیونکہ دعا کے الفاظ آئے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اب یہاں پر چونکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے خطاب اللہ سے ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ خطاب کی آئی ہے، مخاطب کی آئی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اس آیت پر مفصل گفتگو اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب ظاہری معنی تو قرآن مجید ہے، لیکن یہ کہ تلاوت آیات، آیات بھی قرآن مجید ہے، آیات قرآن کی ہیں، کتاب بھی قرآن ہی مراد ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ در حقیقت آیات کا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے کسی شے کی نشانی کے طور پر، کوئی شے کسی اور چیز کو یاد دلا دے۔ تو آیات جو ہے قرآن مجید کی، آیات اگرچہ ویسے عام طور پر تو ہر آیت جو ہے قرآن کی آیت ہے، والعصر آیت ہے، اس لیے کہ ہر آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے، لیکن خاص وہ حصہ قرآن مجید کا کہ جس کو ہم کہیں گے قرآن کا فلسفہ، فلسفے والی آیات، یعنی جو فلسفے کے موضوعات ہیں
کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، انسانی حقیقت کیا ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے، یہ جو اصل مسائل ہیں جن سے کہ فلسفے میں گفتگو ہوتی ہے، ان چیزوں سے جن آیات میں بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ جو نازل ہوا ہے وہ ایمانیات کے لیے، اور ایمان جیسا کہ میں اپنے بڑے مفصل خطبات میں واضح کر چکا ہوں، ایمان اور فلسفے کے موضوعات مشترک ہیں۔ وہی موضوعات جو فلسفے کے ہیں وہی ایمان کے ہیں۔ فلسفہ وجود کہیے، پھر یہ فلسفہ اخلاق کہیے، پھر نفسیات کہیے، نفس انسانی کی اصل حقیقت، محرکات عمل کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت فلسفے کے بھی موضوعات ہیں، ایمان کے بھی موضوعات ہیں۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے وہ یتلو علیہم آیاتہ کے ذیل میں آئے گا، یتلو علیہم آیاتہ کا ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بعد میں بعض اس کے شواہد پیش کر دوں گا، جہاں حکم دینا ہوتا ہے کسی شے کی فرضیت، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی گویا واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، لازم ہو گئی۔ اس حوالے سے جو احکام ہے شریعت کے، وہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا وہ ہے کتاب اور حکمت بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی فرمائی ہیں آپ کی طرف آپ کے رب نے از قسم حکمت۔ تو حکمت جو ہے، جس کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے ترجمے میں، تہ کی باتیں، گہرائی کی باتیں، جو اصول ہیں۔ ظاہر بات ہے احکام جو ہیں ان کے نیچے ان کے انڈر لائن پرنسپلز ہے، کوئی اصول ہے جن سے کوئی حکم جو ہے برآمد ہو رہا ہے۔ ایک شخص صرف جانتا ہے حکم کو، تو یہ بھی ایک بات ہے، عمل کے لیے کافی ہے کہ یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ایک یہ کہ جو شخص گہرائی میں اتر کر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شے فرض ہے تو کیوں ہے، اور یہ شے حرام ہے تو کیوں ہے، اور ان دو چیزوں کے مابین کیا ربط و تعلق ہے، یہ بھی حرام یہ بھی حرام، ان کے مابین کوئی ربط و تعلق ہے، کوئی منطق ہے، کوئی اصول ہے یا نہیں ہے، انڈر لائن پرنسپلز آف شریعہ، جس پر کہ پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی معرکۃ الآراء کتاب میں بحث ہوئی ہے، حجت اللہ البالغہ، اس لیے کہ علم و اسرار الشریعہ انہوں نے خود نام دیا ہے، شریعت کے اسرار اور بھید، شریعت کے یہ احکام کیوں ہیں، نمازوں کے یہ اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں، ان کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو احکام اور حکمت، ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ حکمت انڈر لائن پرنسپلز ہیں احکام کے۔ احکام کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے وہ حصے کہ جن میں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام، وہ آیات جن میں کہ احکام ہیں، حلال حرام فرائض واجب، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حکمتیں، اصول، یہ بہت گہری حکمت جو ہے، حکمت کی باتیں، تہ کی باتیں۔ اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے رب ان کا تزکیہ بھی کرے، انہیں پاک کرے تمام رذائل سے، تمام سمجھیے کہ پست رجحانات سے، تمام جو اخلاق کی گندگیاں ہیں ان سب سے پاک کرے، انہیں دھو کر صاف کرے ان کے باطن کو۔ انک انت العزیز الحکیم، اب دعا کا اختتام ہو رہا ہے اس پر کہ یقیناً تو ہی ہے العزیز، تمام اختیارات رکھنے والا۔ یہاں پھر دیکھیے وہی انتا، یہاں وہ حصر کا مفہوم آ رہا ہے، کل اختیارات تو صرف تیرے ہاتھ میں، تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی، اسے کسی سے منظوری نہیں لینی، بلکہ اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں۔ العزیز مختار مطلق، اور الحکیم، لیکن اختیار تیرا جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں اختیار مطلق ہے تیرا، وہی تیری حکمت بھی بالغ ہے، تیری حکمت کامل ہے، لہذا یہ اختیار مطلق حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں، جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، یہ دو صفات یا دو اسماء اللہ تعالیٰ کے، یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مفہوم کو مکمل کرتے ہیں، اختیار مطلق اور حکمت مطلقہ، حکمت بالغہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔